الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله گواہ مدینے کی ہر گلی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے وہ رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء فاطمہ کے بابا حسنین کے نانا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حضرات، چونکہ 21 رمضان المقدس کو حضرت امیر المومنین امام المتقین مولا کائنات شیر خدا اور شیر مصطفیٰ اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب زوج بطول شوہر بطول خلیفہ رسول حضرت سیدنا امام علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کا دن ہے، تو اسی حوالہ سے تھوڑی سی گفتگو آپ کی شان میں عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین و حضرات، کون جناب امیر المومنین علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر قرار کہ جن کی عظمت اور جن کی شان میں اللہ رب العالمین نے کم و بیش 300 آیات نازل فرمائی ہیں۔ معزز و محتشم سامعین و حضرات، کون جناب مولا کائنات شیر خدا کہ جن کے بارے میں امام الانبیاء فرما رہے ہیں انا دار الحکمت وعلیکم بابھا، فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کون جناب شیر خدا آمنہ کے لال فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا صحابہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔
کون جناب مولا علی شیر خدا کہ جن کا بازو میرے آقا نے اٹھا کر پکڑ کر غدیر خم کے موقع پر فرمایا من کنتم مولاہ فہذا علی مولا. فرمایا صحابہ مومنین سنو، جس کا محمد مصطفیٰ مولا اس کا علی مولا. معزز و محتشم حضرت سائم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس حدیث کا ترجمہ اپنی زبان میں کرتے ہیں، من کنتو مولاہ فہذا علی مولا. اس کا ترجمہ اور تشریح اپنی زبان میں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں علی علی مولا، مولا علی مولا، علی علی مولا، مولا علی مولا. غوث قطب سارے علی علی کر دے، حکم علی دا چلے اسمان اتے، سورج چند تارے علی علی کر دے. حکم علی دا چلے اسمان اتے، سورج چند تارے علی علی کر دے. گنچے پھل پتے علی علی کر دے، سارے ماہ پارے علی علی کر دے. غم خوشی اندر بدل جان سائم، جدو غمہ دے مارے علی علی کر دے. سنو میرے علی پاک کی شان، کون علی؟ علی خدا کی شان ہے، علی خدا کی برہان ہے، علی خدا کی شان ہے، علی خدا کی برہان ہے، علی اسلام کی شان ہے، علی اللہ کا پہلوان ہے، علی مصطفیٰ کا پہلوان ہے، علی ناطق قرآن ہے، علی حافظ قرآن ہے، علی جامع قرآن ہے، علی کی شان محمد کی شان ہے، علی اولیاء اللہ کا سلطان ہے، علی اولیاء کا امام ہے، علی کا کلام محمد کا کلام ہے، علی اسلام کی جان ہے، علی حق کا امام ہے، علی کے ہاتھوں میں ساری ولایت کا نظام ہے، علی کا مؤلف بیت الحرام ہے، علی کی شہادت مسجد حرام ہے. معزز سامعین و حضرات، کون جناب مشکل کشا مولا علی شیر خدا. سامعین میرے آقا فرماتے ہیں علی منی وانا منہ، صحابہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. پھر دوسری جگہ میں میرے آقا نے فرمایا انا و علی من نور واحد، صحابہ میرا اور علی کا نور اللہ کے نور سے ہے. پھر میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابہ علی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول علی سے پیار کرتا ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں علی منی فرمان حضور دائے، علی منی فرمان حضور دائے. ملا ونڈیاں پاندی لوڑ کیے، سیدھا چھڑ کے راہ فردوس والا، ایویں دوزخ وال جان دی لوڑ کیے. علی منی فرمان حضور دائے، ملا ونڈیاں پاندی لوڑ کیے، سیدھا چھڑ کے راہ فردوس والا، ایویں دوزخ وال جان دی لوڑ کیے. جو گستاخ ہوئے مولا علی دا، جو گستاخ ہوئے مولا علی دا، اٹھے یاریاں لان دی لوڑ کیے. ساجد علی نو حق کو نہیں مندا، رب نو او دے ایمان دی لوڑ کیے. کون جناب مولا علی شیر خدا کہ جن کی محبت اور جن سے بغض ایمان اور منافق کی پہچان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں، امام الانبیاء فرماتے ہیں لا یحبک الا مومن، اے علی تجھ سے تو صرف اور صرف مومن محبت کرے گا. ولا ببغضک الا منافق، فرمایا تجھ سے بغض رکھے گا تو منافق رکھے گا. حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ان کننا نعرف المنافقین، اے صحابہ اگر کسی شخص کی پہچان کرنی ہو کہ یہ منافق ہے یا مومن ہے، ہم نے اگر کسی کی پہچان کرنی ہوتی تو اس کے سامنے علی ابن طالب کا ذکر کرتے. اگر اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، متغیر ہو جاتا، اس کے ماتھے پہ بال آ جاتے تو سمجھ لیتے یہ منافق ہے. اگر اس کے چہرے کا رنگ پھول کی طرح نکھر جاتا تو سمجھ لیتے یہ مومن ہے.
تو پھر معلوم ہوا جناب مولا علی کی محبت ایمان کی نشانی ہے، جناب مشکل کشا حضرت حیدر کرار کی محبت ایمان کی نشانی ہے، علی سے نفرت بغض کی نشانی ہے، علی سے بغض منافق کی نشانی ہے۔ علی کون ہے کہ جس کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے؟ کون علی جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں جسم کا جسمی لحم کا لحمی، فرمایا صحابہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ کون علی؟ پاک نبی دا ویر علی ہے، سب ولیاں دا پیر علی ہے، پاک نبی دا ویر علی ہے، سب ولیاں دا پیر علی ہے۔ علی نو نبی نے آکھے آئے بائی 300 آیت شان وچ آئی، فیض خزانے ونڈے حیدر، کفر شرک نو ٹھنڈے حیدر، سونا رنگ علی دا منگ خدا تو سنگ علی دا، سونا رنگ علی دا منگ خدا تو سنگ علی دا، علی علی ہر دم کہنا، ساجد غم نہیں کوئی بھی رہنا، کیونکہ ہر غم تو مینوں میرا مولا بچاؤندا، میرا وظیفہ ہر دم ادرکنی یا علی۔ محتشم سامعین و حضرات، کون جناب مولا حیدر کرار؟ میرے آقا فرماتے ہیں ذکر علی کی عبادت، فرمایا صحابہ علی کا ذکر کیا کرو یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ کون جناب مولا علی شیر خدا کہ جن کا چہرہ دیکھنا خدا کی عبادت ہے؟ اس لیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام کے ساتھ جو لکھا جاتا ہے کرم اللہ وجہ الکریم، اسی وجہ سے لکھا جاتا ہے۔ کون مولا علی کے جن کا ذکر اللہ کی عبادت ہے، کہ جن کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ میں سے کسی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، مولا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ گرامی قدر حضرات، میرے آقا فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادت، صحابہ علی کا چہرہ دیکھا کرو، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اسی لیے تو عاشق اول محبوب یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر حضرت مولا علی کے چہرے کو ٹکٹکی لگا کر محبت کے ساتھ دیکھا کرتے تھے اور مسکرایا کرتے تھے۔ حضرت مولا علی نے ایک دفعہ پوچھ ہی لیا صدیق کیوں اس طرح دیکھتے ہو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے امام الانبیاء سے سنا ہے علی کا چہرہ بھی دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ میں چہرہ علی کا دیکھ رہا ہوں، عبادت اللہ کی کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب مولا علی شیر خدا کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ النظر الی وجہ علی کی عبادت، جناب شیر خدا کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت۔ میرے آقا امام الانبیاء فرماتے ہیں النظر الی الکعبۃ عبادت، صحابہ کعبۃ اللہ کو دیکھنا بھی عبادت۔ اب یہ ادھر علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، ادھر فرمایا کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت۔ کعبۃ اللہ کی یہ عظمت کہ وہ سارے مسلمانوں کا قبلہ ہے، تمام عالمین کا قبلہ ہے، یہ اس کی عظمت اور شان اپنی جگہ پہ، لیکن میرے آقا کا جو یہ فرمان ہے النظر الی وجہ علی کی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت۔ کعبۃ اللہ کی یہ شان اور عظمت یہ بھی ہے کہ وہ جائے ولادت ہے مولا علی پاک کی۔ اب یہ مطابقت دیکھیں، ادھر فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، پھر فرمایا کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت، تیسری جگہ میں میرے آقا فرماتے ہیں النظر الی المصحف عبادت، صحابہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت۔
امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت. میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ قرآن کی تلاوت کیا کرو. جو قرآن کو زبانی پڑھے گا اس کو اللہ سنگل ثواب عطا فرمائے گا. جو قرآن کو دیکھ کر پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 2 گنا اجر عطا فرمائے گا. ایک قرآن کی تلاوت کا، دوسرا قرآن کی زیارت کا. اب دوبارہ سماعت فرمائیں. میرے آقا فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی کی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. پھر فرمایا کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت. تیسری جگہ فرمایا قرآن کو دیکھنا عبادت. پھر میرے آقا فرماتے ہیں یہ آئیے سماعت فرمائے مولا علی کی شان. پہلے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، پھر فرمایا کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت، پھر فرمایا قرآن کو دیکھنا عبادت. قرآن فرمایا القرآن مع علی ولا علی مع القرآن. قرآن قیامت علی کے ساتھ رہے گا اور علی قرآن کے ساتھ رہے گا. سامعین توجہ فرمایا ذکر علی کی عبادت، النظر الی وجہ علی کی عبادت، النظر الی الکعبۃ عبادت، النظر الی المصحف عبادت، القرآن مع علی ولا علی مع القرآن، الحق مع علی ولا علی مع الحق. پتہ چلا علی کی زیارت خدا کی عبادت، علی کی زیارت خدا کی عبادت، کعبۃ اللہ کی زیارت خدا کی عبادت، قرآن کی زیارت خدا کی عبادت، علی کی زیارت خدا کی عبادت، علی کی معرفت خدا کی معرفت، علی کی محبت نبی کی محبت، نبی محمد کی محبت خدا کی محبت، اور خدا کی محبت راہ نجات. معزز و محتشم سامعین و حضرات، میرے لجپال آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں اے صحابہ تم جانتے ہو علی کون ہے؟ فرمایا یا علی انت قسیم الجنت والنار یوم القیامہ. فرمایا میرا علی وہ ہے جو قیامت کے دن جنت اور دوزخ کی ٹکٹیں تقسیم فرمائے گا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کون علی جو کرم اللہ وجہ الکریم ہے، کون علی جو وجہ اللہ ہے، کون علی جو ید اللہ ہے، کون علی جو حجت اللہ ہے، کون علی جو نور اللہ ہے، کون علی جو ولی اللہ ہے، کون علی جو قائم بامر اللہ ہے، کون علی جو علی مع اللہ ہے، علی سیف اللہ ہے، علی حبیب اللہ ہے، علی سید العرب والعجم ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں علی شاہ مردان امامن کبیرہ کے بعد از نبی شد بشیر نذیرہ. علی شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اور سائم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ بولے غریباں دا سہارا کون؟ حیدر. غریباں دا سہارا کون؟ حیدر. امامت دا ستارہ کون؟ حیدر. ہے دسیا رشتہ زہران سائم محمد دا پیارا کون؟ حیدر.